اچھا، ایک اس میں میں سوچا تھا کہ یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے اصحاب پر اور جانثاروں پر اور فداکاروں پر پانی کی بندش کر دی، خود پانی پیتے رہے، تو جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جن کو پیاسا رکھا گیا وہ آج بھی زندہ ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہر فرات کے حوالے سے چند چیزیں ذکر کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ نہر فرات کو 4 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ تاریخی اعتبار سے بڑی اہم ہے، بڑے تاریخی واقعات اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی اس کو نسبت رہی۔ دینی اور مذہبی اعتبار سے یہ اپنی اہمیت کی حامل بھی رہی ہے، اور تجارتی اعتبار سے بھی اس کا ایک بڑا نام رہا، اور یہ ترکی کے مشرق سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور 2000 کلومیٹر کم و بیش یہ سفر طے کرتی ہوئی اپنی منزل مقصود تک پہنچتی ہے۔ مختلف ممالک میں ہوتی ہوئی بصرہ تک یہ آتی ہے۔ صحیح۔ اور فرات کت زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے وسیع پیمانے کا پانی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو فرات کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دور میں ابھی بھی فرات نام بھی بچوں کا رکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ 2 نہریں بڑی معروف رہی ہیں، دجلہ و فرات، اور فرمایا کہ فرات کو لڑکوں کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اور دجلہ جو ہے یہ بچیوں کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی اس کا وہ ایک کچھ حوالہ ملتا ہے۔ ایک مورخین نے یہ بھی لکھا کہ اس کی ابتدائی کھدائی جو ہے وہ نمرود نے کی۔ اچھا، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، نمرود کو بھی بڑا مان تھا اپنی بادشاہت پر، وہ اس فرات کو اپنی ملکیت سمجھتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ پھر ایک دور آیا جب واقعہ کربلا ہوتا ہے تو ایک سفاک اور کلاب النار اور بدبخت، ابدی بدبخت ملعون، اور جب امام پاک کو اس نے پانی کا تانا دیا، وہ نہایت بدبخت آدمی کہ جب امام پاک سے کہنے لگا جو صاحب کوثر و سلسبیل ہیں، جن کے نام سے کوثر کی خیرات بڑھتی ہے، جن کے حق میں انا اعطیناک الکوثر رب نازل کر رہا ہے، اور جن کی اداؤں سے دیکھ کے تو ویسے ہی پیاس ختم ہو جاتی ہے، جن کے حسن کی تابانیاں کئی پیاسوں کی پیاس بجھا دیتی ہیں، وہ بدبخت سامنے کھڑا ہو کے بھی وہ ابو جہل ہی بن گیا کہ دیکھ نہ سکا، حقیقی حسن کو دیکھ نہ سکا، اور کہنے لگا یہ پانی آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ ظاہری ملکیت پہ اپنی ملکیت جان رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، حقیقت حال کچھ اور تھی۔ امام پاک جو رحماء بینہم والے ہیں، امام پاک جو رحیم ہی رحیم ہیں، کریم نبی کے بیٹے ہیں، اور آپ جلال آ گیا، پھر جلال حیدری جب ظاہر ہونے لگا، وہ خون حیدری جب جوش میں آیا، فرمایا تم ہمیں یہ تانا دیتے ہو کہ یہ پانی ہمارا مقدر نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو یہ پانی تنگ کر دیا گیا، ایک اور مقام پہ جا کے پانی پینا۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان قریب پوری دنیا کا پانی بھی پی لو گے تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ اکبر، اللہ، تو اتنا پانی پی لے گا تیری جو اندر کی پیاس ہے وہ کبھی نہیں بجھے گی۔ تاریخ بتاتی ہے جب اس کا موت کا وقت آیا، جب جہنم کے قریب ہونے لگا تو پانی پیتا جاتا اور کیا کر دیتا، پانی مزید پیتا اور چیخیں مارتا کہ میری پیاس نہیں بجھ رہی۔ وہ پیاس کیسے بجھ سکتی تھی؟ تانا کس کو دیا تھا؟ ساری کائنات اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کے اوصاف ان کو بڑے عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے شجاعت میں اور عکس حیدری نظر آتے ہیں، بہادری میں، علم میں، آپ کی علمیت و فقاہت کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جب کہیں علمیت کی گفتگو ہوتی، جب آپ بات کرتے تو آپ کا قول قول حاکم ہوا کرتا، فاصل ہوا کرتا، آپ جب گفتگو کرتے تو نتیجہ آپ کی گفتگو پہ ہی ہوا کرتا، فیصلہ کرنے والا قول تھا، فاصل قول ہوا کرتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑی خاص عادت جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سخاوت۔ واہ واہ، سخاوت تو اہل بیت کی ویسے ہی ایک پہچان اور وصف ہوا کرتا ہے، یعنی شہنشاہ وفا بھی ہیں، شہنشاہ سخا بھی ہیں۔ جی، آپ کے متعلق ملتا ہے کہ بچپن میں ہی، کیونکہ آپ کی تربیت جیسے آپ کی والدہ ماجدہ ام البنین نے کی، ساتھ مولا کائنات نے فرمائی، پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے آپ کی تربیت فرمائی، پھر امام حسین علیہ السلام نے آپ کی تربیت فرمائی۔ اس تربیت میں خاص وصف آپ کا ظاہر ہوا کہ آپ بچپن میں ہی جو مجبور محکوم لوگ ہوتے، یتامہ ہوتے، یتیموں کے پاس جاتے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے، سبحان اللہ، غریبوں، مسکینوں، مجبوروں کی حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ یہ وفا جو ہے آپ کی طینت میں شامل تھی، آپ کی گھٹی میں شامل تھی، طبیعت اور مزاج میں شامل تھی، اور وہ کہاں سے آئی؟ وہ خون حیدری سے آ رہی تھی، وہ ہاشمی خون جو تھا ادھر سے چلتی آ رہی تھی۔ اور کمرے بنی ہاشم جو آپ کو کہا جاتا ہے، حسن و جمال بھی بہت تھا، جہاں وفا کی بات ملتی ہے، آپ کی علمیت کی بات ملتی ہے، ظاہری حسن و جمال اتنا تھا کہ، اور جہاں جو صاحب حسن ہو
وہ ایک فطری تقاضا ہے. ظاہری حسن جو ہے وہ نزاکت بھی پیدا کرتا ہے, وہ اندر جو اور طبیعت بھی پیدا کرتا ہے, لیکن آپ میں حیا کامل تھی, واہ واہ, حیا غالب تھی. اتنا حسن و جمال ہونے کے باوجود بھی آپ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ نگاہ جھکا کے چلا کرتے. یہ آپ کی حیا تھی, یہ پاک دامنی تھی, وہ مولا کائنات کی وہ جو تمام اوصاف ادھر سے ٹرانسفر ہو رہی تھیں. پھر اس کے بعد جو میں نے سخا کی بات کی ہے, سخاوت کے حوالے سے آپ ابتدائی اور لڑکپن اور جوانی مبارک میں بھی بہت زیادہ سخی ملتے تھے. اپنے حصے کی چیز بھی بانٹ دیا کرتے, جب آپ کو تحفے تحائف ملا کرتے تو وہ بھی بانٹ دیا کرتے. اور ساتھ دیکھیں جب یزید پلیت نے اپنے ناپاک عزائم شروع کیے تو آپ کے امام عالی مقام کے قریبی لوگوں کو خریدنا چاہا, صحیح, اور سب سے قریبی تو پھر آپ ہی تھے. سفر میں بھی تھے, مدینہ طیبہ میں بھی یہ ایک مہم چلی کہ جو اہل بیت کے قریبی لوگ ہیں ان کو خرید لیا جائے, اور آپ تک بھی میسیجز پہنچے, لیکن آپ نے جب انکار کیا. کربلا کے اندر جب امان ملتی ہے, جریر بن عبداللہ کلابی کے حوالے سے انہوں نے کہا آپ میرے فرسٹ کزن ہیں, میں آپ کے لیے امان لاتا ہوں, بلکہ وہ امان لکھ بھی لایا, وہ ابن زیاد سے لے آیا کہ آپ 4 لوگوں کو, جو آپ 4 بھائی ہیں, جو مولا امان نامہ فرمایا ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ مولا حسین اس وقت حالت جنگ میں ہو اور ہم امان نامہ لے کے نکل جائیں, کل مولا کائنات کو کیا شکل دکھائیں گے, سیدہ خاتون جنت کو کیا شکل دکھائیں گے. رد کر دیا, فرمایا ہمارے لیے اللہ کافی ہے, اللہ کی امان کافی ہے.